امام ابو حنیفہ کی ہیں، یقیناً اعلیٰ درجے کی ہیں، امام مالک کی موطا ہے، یقیناً اعلیٰ درجے کی ہے، لیکن جب خیر القرون ختم ہوا ہے، بعد کا زمانہ شروع ہوا، امام بخاری کی کتاب سب کتابوں کے امام بن گئی۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، توجہ، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو ذوق تازہ ہے تو میں ایک بات کروں، مجھے دیکھ کے کہیں، توجہ رکھنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حد تک معتبر آدمی ہیں کہ اس نے صحیح بخاری میں جو طرز اختیار کیا ہے، اس جیسا طرز اس جہان میں نہیں ملتا۔ مثلا امام بخاری نے صحیح بخاری شروع کی ہے باب قول اللہ کی آیت لے کر، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب قائم کرتے ہیں، فرماتے ہیں وحی کی ابتدا حضور پاک علیہ السلام پر کیسے ہوئی؟ تو امام بخاری جو سب سے پہلا باب لائے ہیں، اس پر جو سب سے پہلا راوی لائے ہیں، اس استاد کا نام حمیدی ہے۔ حمیدی کا اصل نام ہوا عبداللہ ابن الزبیر، عبداللہ بن زبیر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو پہلا استاد لائے ہیں، پہلا بندہ، پہلا راوی جو صحیح بخاری کا لائے ہیں، اس کا نام عبداللہ ہے، کہتے حمیدی ہیں۔ جب امام بخاری نے بخاری ختم کی ہے، 10,000 حدیثیں لکھ کر جو آخری امتی کا نام لائے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ میرے دوستو، امام بخاری کتاب کی ابتدا کرتے ہیں، نام عبداللہ ہے، کتاب کی انتہا کرتے ہیں، نام عبد الرحمن ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا احب الاسماء الاللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کا اے لوگو اللہ پاک کو دو نام بڑے پسندیدہ ہے، ایک نام عبداللہ ہے، ایک نام عبد الرحمن ہے۔ امام بخاری نے کتاب شروع کی ہے عبداللہ سے، کتاب ختم کی ہے عبد الرحمن۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک طرز اور بھی لائے ہیں، جو پہلا راوی لائے ہیں وہ امام حمیدی ہے، ہوا عبداللہ ابن الزبیر۔ یہ عبداللہ بن زبیر حمیدی یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے مکی محدث ہیں۔ جب کتاب ختم کی ہے، آخری امتی راوی ابو ہریرہ لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ قبیلہ دوس کے مدنی محدث ہیں، مدنی صحابی ہیں، مدینہ منورہ میں رہنے والے، مدینہ منورہ میں قبر پانے والے، مکین جنت البقیع ہیں۔ امام بخاری پہلی روایت مکی بزرگ سے لائے ہیں، آخری روایت میں آخری بندہ مدنی بزرگ لائے ہیں، اشارہ دینے کے لیے کہ وہی اللہ کی شروع ہوئی ہے وہ شہر مکہ مکرمہ ہے، وہی کی اختتام ہوا ہے وہ شہر مدینہ منورہ ہے۔ امام بخاری صحیح بخاری لائے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو پہلی روایت لائے ہیں، اس راوی کے لقب کا نام حمیدی ہے۔ حمیدی کا معنی مادہ حمد ہے، مادہ حمد تعریف کو کہتے ہیں۔ امام بخاری جو آخری روایت لائے ہیں، اس میں پہلے راوی کا نام احمد بن اشکاب ہے، خود روایت میں ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا السُّفْيَانُ، یہ پہلی روایت ہے جو آخری روایت ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ روایت لائے ہیں میرے دوستو، جو پہلا راوی ہے اس کا نام حمیدی ہے، جو آخری راوی روایت کا پہلا ہے اس کا نام احمد ہے۔ حمیدی میں بھی حمد ہے، معنی تعریف والا، آخر میں بھی احمد ہے، معنی تعریف والا۔ امام بخاری نے قرآن کریم کی اتباع کی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، کا لوگو جب بات شروع کرو اللہ کی تعریف سے کرو، جب بات ختم کرو اللہ کی تعریف پہ کرو۔ امام بخاری پہلا راوی بھی حمیدی لائے ہیں، اللہ کی تعریف کا مادہ موجود ہے۔ آخری راوی کی روایت کا پہلا راوی احمد لائے ہیں، حمد مادہ تعریف موجود ہے۔ اور اس پر ایک معنی اور بھی ہے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا نام ہے محمد، سب کہہ دیں صلی اللہ۔ حضور پاک کے نام کے اوپر درود میں کنجوسی نہیں کیا کر۔ میں کل پڑھ رہا تھا تفسیر مظہری میں ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى،
सूरत नंबर 92 सूरत वल्लैल पारा नंबर 30। व अम्मा मन बखिल वस्तगना, रब ने बखील आदमी के लिए जहन्नम फरमाई है। इमाम काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती दारुल देवबंद से 100 साल पहले के आदमी हैं। तफसीर मजरी में इस जिल्द में आखिरी जिल्द में इस आयत के तहत लिखते हैं कि बखीलों में वो बखील भी मुराद है, बखील मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैहि। हुजूर ने फरमाया वो बखील है जिसके सामने मेरा नाम पेश हो और वो दरूद पाक न पढ़े। तो इसलिए बखील नहीं बनना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, अहले सुन्नत वल जमात की निशानी ही यही है कि वो पैगंबर पर कसरत से दुरूद पढ़ते हैं। अल कौलुल बदी के मुकदमे में इमाम आली मकाम, इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह का कौल मौजूद है। ये आले रसूल है, सादात का इमाम है। ये फरमाते हैं अलामत अहले सुन्नत वल जमाआ अन युकस्सिर सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले सुन्नत वल जमात की निशानी, पहचान और अलामत और तारफ ये है वो पैगंबर की ज़ात पर कसरत से दुरूद पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि। मैंने अहले बैत की रिवायत बयान इसीलिए की है कि हम हुसैनी हैं, हम यजीदी नहीं हैं। नहीं समझे? हम कौन हैं? हम हुसैनी हैं, हम यजीदी नहीं हैं। कहीं कोई यजीद का दिलदादा बैठा हो तो मैं खुला खुला कहता हूँ हमने सफारिश हजरत हुसैन के नाने से लेनी है, यजीद के नाने से नहीं लेनी। ख्याल रखना, हम यजीदी नहीं हैं, हम हुसैनी हैं। हम कल भी हुसैनी थे, हम आज भी हुसैनी हैं। कुछ लोगों को यजीद के ऊपर बड़ा खुशी होती है, यजीद यजीद, तो मैं कहता हूँ भी झोलियाँ उठा लो, दुआ कर लेते हैं। जिन्हें हुसैन पसंद है अल्लाह क़यामत में उन्हें हुसैन का साथ अता फरमा, और जिन्हें यजीद पसंद है अल्लाह तुम्हें यजीद का साथ अता फरमा। तो कोई आमीन नहीं कहता। एक बंदा यजीद की तारीफें कर रहा था तो मैंने कहा चल झोलियाँ चाहते हाथ दुआ मांगो। जब मैंने हजरत हुसैन की दुआ मांगी और बारी यजीद की आई तो उसने झोली नीचे कर ली। मैं कहा जी ढिड्डू तू तैकू भी पत्ते भी यजीद अल्लाह कम कोई नहीं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो पहली रिवायत लाए हैं, इस पहली रिवायत में भी रावी के ऊपर मादा हमद है, आखिरी रिवायत में भी मादा हमद है। मेरे दोस्तों एक जुमला मजीद अर्ज करूं, हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हमद की तारीफ लाकर हुजूर पाक की एक मिशन की तरफ इशारा किया। हमारे पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मादा तारीफ है। आसमानों पे नाम है अहमद, माना तारीफ है। पैगंबर की उम्मत को लक़ब मिला है उम्मत हम्मदून, माना तारीफ है। क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के हाथ में जो झंडा दिया जाएगा वो होगा लिवाउल हम्द, मादा तारीफ है। हुजूर पाक पर किताब शुरू हुई है कि तरतीबे किताबत में पहली सूरत अल्हम्दुलिल्लाह है, मादा तारीफ है। क़यामत के रोज रसूलुल्लाह को जो मकाम मिलेगा वो मकाम मकाम महमूद है, माना तारीफ है। वह वास्म मकाम महमूदा, वो भी मादा तारीफ है। इमाम बुखारी ने देखा पैगंबर का नाम जमीनों में भी तारीफ वाला, आसमानों में भी तारीफ वाला, पैगंबर की उम्मत का नाम भी तारीफ वाला, जो झंडा मिलेगा वो भी तारीफ वाला, जो किताब उतरी पहली सूरत अल्हम्दुलिल्लाह भी तारीफ वाली, और हुजूर को जो मकाम मिलेगा वो मकाम भी तारीफ वाला। इसलिए अहमद पे इख्तिताम किया है, हुमैदी से इब्तिदा की। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की आखिरी रिवायत जो सही बुखारी में लाए हैं, इसमें जो चारों रावी पहले हैं हजरत अबू हुरैरा से पहले, ये मेरे पास अल कवाकिब उद्दरारी सही बुखारी की शरह 25 जिल्दों पर मुश्तमिल है, ये इसकी 25वीं जिल्द है। इमाम किरमानी रहमहुल्लाह ने इसमें लिखा है कुल्लुहुम अर्बअतुन कूफियून। इमाम बुखारी जो चारों रावी आखिरी लाए हैं, वबिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फुज़ैल अन उम्मारत इब्न अल-क़ाक़ा अन अबी ज़ुरआ। ये जो चारों रावी हैं ये इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित रहमहुल्लाह के शहर कूफा के रहने वाले थे। जाते जाते गोया इमाम आज़म अबू हनीफा के शहर की इल्मियत हदीस को इमाम बुखारी ने हमें उन्हीं के हवाले करके गए। एक बंदा मुझे कहने लगा कूफा में तो कातिलीन हुसैन भी रहते थे। मैंने कहा चंद चोरों की वजह से पूरा शहर तो गलत नहीं हो जाता। अगर यही बात है तो मुर्दे खाने वाले भी आपके बक्कर पे रहते थे, सारा बक्कर गलत हो जाएगा? क्या कहोगे? आप कहेंगे चंद बेईमानों की वजह से
بکر غلط نہیں ہوتا. میں نے کہا چند ظالموں کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ شہر جسے عمر نے بسایا اور علی نے اس کا نام دنیا میں چمکایا، اس شہر کو غلط کیسے کہا جا سکتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، اس پہ کچھ دیکھا تو آئے. حضرت عمر نے یہاں یونیورسٹی بنائی ہے، کچھ دیکھا تو بنایا. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، ابو جہل کہاں کا رہنے والا تھا؟ بولیے. بکر تھا. کہاں کا رہنے والا تھا؟ مکہ کا. تو ابو جہل کی وجہ سے مکہ غلط ہو جائے گا؟ ابو جہل آج بھی لعنتی ہے اور مکہ مکرمہ کی عظمتوں کو سلام ہے. عبداللہ بن ابی کہاں کا رہنے والا تھا؟ بولیے. مدینہ کا، جنہیں قرآن کریم کہتا ہے من اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمہم نحن نعلمہم. وہ منافق، رئیس المنافقین، ٹھیک ہے، ان بیمانوں کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وہ مدینہ کا رہنے والا ہے. اس بیمان کی وجہ سے پیغمبر کے مدینہ پہ کوئی حرف آتا ہے؟ تو مدینہ پھر بھی مدینہ ہے. اللہ ہم سب کو مدینہ کی موت اور بقیع کی قبر عطا. ٹھیک ہے، تو مدینہ آج بھی مدینہ ہے. تو ان چند ظالموں کی وجہ سے کوفہ کی عظمت کیوں خراب ہوتی ہے؟ کلہم اربعۃ کوفیون، یہ چاروں کے چاروں کوفی ہیں. امام ابو حنیفہ کے شہر کی طرف ہم بخاری میں حوالے کر کے گئے. اور میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں مزید کہتا ہوں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ یہ روایت لائے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے ان چاروں نے روایت کی ہے سلسلہ در سلسلہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، دو جملے ایسے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے. حبیبتان بمعنی محبوبتان، اللہ کو بہت پسند ہے. حبیبتان للرحمن. اچھا جب اللہ کو پسند ہوں گے تو وہ تو بہت بھاری ہوں گے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ فرمایا جی نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. پھر خیال ہے جو زبان پر ہلکے ہیں تو ہمیں نام اعمال میں کوئی وزن بھی ملے گا؟ فرمایا جی ہاں بالکل ملے گا. ان ہلکوں سے یہ نہ سمجھنا ان کا وزن ہلکا ہے. ثقیلتان فی المیزان، وہ تمہارے نام اعمال میں بہت بھاری شمار ہوں گے. کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ یہ کلمے ہیں جس کلموں کی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے کے نبی نے فرمایا اللہ پاک ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور اپنی تعریفوں کے ساتھ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے اور شرک سے اللہ بہت بلند ہے. کتاب الدعوات باب فضل التسبیح، اسی جگہ روایت 6405 نمبر کی روایت جو ہے، ادھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت مزید لائے ہیں. وہ روایت کیا ہے؟ فرمایا جو آدمی یہی جملہ، اب حدیث پاک سنو، من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ حتت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہی ایک جملہ جو دن میں 100 بار کہتا ہے، اللہ کا اعلان ہے میں اس کے گناہ مٹا دوں گا چاہے سمندروں کی جھاگ کے برابر کیا ہو. حتت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. تو میرے دوستو میں اسی بات پہ بات کو ختم کروں گا، صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہوئے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، صرف ایک ہی جملہ. آگے سبحان اللہ و العظیم اس حدیث پاک پہ نہیں ہے، تو یہ ایک جملہ ہے. ہم 100 بار اس کو کہہ لیں، اس کے بعد مجھے اجازت. کوئی ٹائم نہیں لگے گا، ایک ہی ٹائم، ایک ہی منٹ میں بات ختم ہوگی. کہہ لیں آپ سارے ایک دفعہ سر جھکا کے 33 33 33 34 بار پڑھ لیں. سبحان اللہ.
جزاکم اللہ تعالی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں میری ایک درخواست بھی سن لیں۔ وہ درخواست یہ ہے کہ آپ میں جتنے دوست بیٹھے ہیں اکثر آئی ڈیز ہولڈر ہوتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پر آپ آئی ڈی چلاتے ہیں، اس میں دو باتوں کا خیال رکھا کریں۔ نمبر ایک،